خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ Dear viewers, you are watching Uqab News Network and this is Shakir Bhatt. ہم ماگام ایریا میں موجود ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ اس وقت فرحت محی الدین یہاں پہ ہے۔ فرحت محی الدین نے اپنے علاقے کا نام روشن کیا اور جو ہی MBBS کا رزلٹ سامنے آیا تو فرحت محی الدین کا نام اس میں شامل تھا۔ فرحت محی الدین نے بچپن میں ہی اپنی ماں کو کھویا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ فرحت آپ کا پہلے ہم مبارکباد کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ مجھے پتا ہے لاسٹ ایئر مجھے اتنی زیادہ محنت نہیں کی تھی تو تھوڑا سا ہوا تھا، کاش کیا ہوتا تو پہلے اٹیمپٹ میں ہو جاتا، لیکن اس بار جب ہوا تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ میرے پاپا کا جو خواب تھا وہ آج پورا ہو گیا۔ میرا پیشن تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں، بہت اچھی ڈاکٹر بنوں، تو وہ آج پورا ہو گیا اللہ کی فضل۔ مجھے جو میرا مورل سپورٹ ہے وہ میرے پاپا ہی میرے لیے سب سے زیادہ انہوں نے مجھے دیا ہے۔ میں خود کبھی کبھی وہ بولتے نا ٹوٹ جانا، میں ٹوٹ جاتی تھی کیونکہ جب آپ کا فرسٹ ڈراپ ایئر ہوتا ہے یہ اٹ بیکمز ویری ہارڈ فار یو، کیونکہ جب آپ پہلی بار کوئی فیلئر دیکھتے ہو تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر اگلی بار، کیونکہ میرا پیشن تھا تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر اس بار بھی نہیں ہوا تو ہو جائے گا، تھوڑا بہت مسئلہ تو ہو ہی جائے، لیکن میرے پاپا مجھے دن میں 2-3 بار کال کر رہے تھے مت لو ٹینشن میں ہوں، اگر ہو بھی نہیں جائے گا تو میں تمہیں کچھ بھی کرا کے میں تمہیں ڈاکٹر بنا دوں گا۔ تو وہی میرے لیے سب سے زیادہ سپورٹ کی بات رہی، ورنہ اگر انہوں نے مجھے وہ سپورٹ نہیں دیا ہوتا تو آج شاید یہ نہیں ہوتا۔ ابھی بہت اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کیونکہ BDS اس کا بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے، لیکن مجھے اپنی خواہش تھی، میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ میں MBBS کروں۔ جرنی کہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے؟ میری جرنی تو پہلے سے، کیونکہ مجھے پہلے سے وہ وہ اسٹریٹجی تھی، ہاں مجھے ڈاکٹر ہی بنا، کیونکہ جب چھوٹے ہوتے تو ہمیں اکثر ٹیچرز پوچھتے تھے ایم کیا ہے، تو میں پہلے سے ہی بولتی تھی ڈاکٹر ہی بننا، کیونکہ وہ ایک پہچان سی بن گئی تھی ڈاکٹر کی، اور بلایا بھی کرتے تھے ویسے ہی ڈاکٹر ہے، تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا۔ پھر جب آپ 11th کلاس میں جاتے ہو تو آپ کو اچھے سے پتا ہے، ارے ہاں وہ تب تک یہ نہیں پتا ہوتا کہ نیٹ دینا ہے، لیکن جب جاتے ہیں نا تو نیٹ دینا ہے کیسے، اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے، یو ہے 18 لاکھ اسٹوڈنٹس، ان کے ساتھ آپ کو کمپیٹ کرنا ہے۔ ہمارے جموں کشمیر میں یو ہے 34,000 اسٹوڈنٹس، اس میں آپ کو خالی 1,000 سیٹس ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کمپیٹ کرنا ہے، تو انسان کو پہلے سے لگا ہوتا ہے ارے نہیں تھوڑے سے تو نہیں ہوگا، بٹ یہ ہے کہ 11th-12th کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے، ٹو بی کنسسٹنٹ۔ اگر آپ ہر روز 6 گھنٹے پڑھو گے، مجھے نہیں لگتا پھر رات کو آپ کو 18 گھنٹے پڑھنے کی کوشش ہے، کیونکہ اگر آپ 11th سے ہی اسٹارٹ کرو گے 6 آورس دن میں پڑھنا تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ ایک تو گھر والوں کا سپورٹ رہا ہے، اور وہاں کوچنگ پہ بھی بہت زیادہ ٹیچرز نے ہیلپ کی ہے، وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ جو GMC میں خود اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیں پڑھاتے تھے، انہیں سے انسپائر ہو کے ہاں یہ تو ایک تو خود پڑھتے ہیں ڈاکٹرس اور پھر ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمیں انسپائر کرتے ہیں، وہی سب چلتا رہا دماغ میں، انشاءاللہ ہو جائے۔ تو میرا اتنا زیادہ کلیئر نہیں تھا پہلے سال، کیونکہ وہ جو آپ نے کہا مستی میں تھے تو اتنا زیادہ سمجھ بھی نہیں تھا، اور 11th میں نے یہی سے کیا تھا، ہندوارہ سے ہی کیا تھا۔ پھر جب میں 12th میں گئی پھر وہ آرٹیکل کا بھی مسئلہ ہوا، پھر وہاں سے گھر آئے، اتنا سلیبس کور بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ٹیچرز نے بولا تھا جو بھی ہم نے یہاں پہ پڑھایا اس کو خود کلیئر کرنا، تو وہی سے ان کے موڈیولز ہمیں تھے وہی کرنے تھے، فزکس کے موڈیولز ہمیں تھے، کیمسٹری کے بھی تھے، بایولوجی کے بھی تھے، وہی اور جو انہوں نے وہاں پہ پڑھائی تھی تھیوری وغیرہ، اور وہی کیا، اور جو مین امپورٹنٹ چیز ہے نیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ان کے لیے NCERT کو بائبل لے کے چلو، وہ آپ کو انشاءاللہ وہی آپ کو کامیابی دے گی۔ نہیں یہ ہوتا ہے، یہ انسان کا مسکنسیپشن ہے کہ فزکس بہت زیادہ ٹف ہے، پہلے آپ اس کو ایسے لو، کیونکہ اس کو پہلے آپ اپنا فیوریٹ یہ سبجیکٹ بناؤ، پھر اگر آپ روز اس میں دو گے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے روز دو گے، آپ کویشچنس کرو گے، کوئی ماڈیول لو گے، یا ہمارے پاس کوئی یہ بھی بکس آتے فنگر ٹپس وغیرہ وہ بھی آتے ہیں، روز آپ کرو 10، اگر آپ ایک دن 10 کویشچنس کرو گے، اگلے دن آپ یہ مائنڈ میں رکھو مجھے 11 کویشچنس کرے، اس کے اگلے دن آپ کو رکھنا ہے کہ 12، ایسے کنسسٹنٹ رہو، دن میں اگر آپ کرو گے 30 کویشچنس، اگلے دن جیسے آپ کو پریکٹس کرنا ہے ایک دن آپ یہ بھی کرو گے آپ کو 50 کویشچنس ایک دن میں ہو جائیں گے، اتنی آپ کی اسپیڈ فاسٹ ہو جائے گی۔ ایسی آپ کو فزکس کو لو اور NCERT مت چھوڑے، کیونکہ آج کل کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا، پہلے فزکس میں بہت زیادہ نیومیریکل پیٹرن تھا، لیکن جو اس سال کا پیپر تھا وہ اگر آپ دیکھیں گے وہ NCERT بیسڈ ٹوٹل تھا، وہ آپ کے کانسیپٹ جتنے آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے اتنا آپ کا اسکور ہی ہے۔ میں ان کو یہی بولنا چاہوں گی کہ کیونکہ ان سب چیزوں سے کچھ بھی نہیں ملتا، خالی آپ کے ہیلتھ ایشوز ارائز ہو جاتے ہیں، اور
یہ سب سے بڑی بات گھر والوں کے لیے ٹینشن کی بات ہوتی ہے. آپ کے گھر والے آپ پہ اتنا بھروسہ کرتے, آپ کو اپنے گھر سے دور بھیجتے, اتنی ٹینشنز اٹھاتے ان کی پرابلم, کیونکہ کشمیر میں آپ دیکھو گے میکسیمم یہاں پہ مڈل کلاس فیملیز ہے, یہاں پہ اتنے ہائی فائی مطلب ویسے تو کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے اوپر اتنی زیادہ محنت کریں, اس کے باوجود آپ ایسے مطلب کام کرو گے, ڈرگ ایڈکشن, یہ سب سے پہلے آپ کی صحت کا سب سے بڑا مسئلہ ہو جائے, کیونکہ اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہو جائے گی, کیونکہ ڈرگ سے سب سے زیادہ افیکٹ مینٹل اسٹیٹ پہ ہوتا ہے, آپ کی مینٹل اسٹیٹ ٹھیک نہیں رہے گی تو مجھے نہیں لگتا وہ کچھ زندگی میں کر پائے. میں ان کے لیے یہی کہوں گی انشاءاللہ, اور آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے, بٹ یہ سب کچھ اللہ تک مطلب یہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے قسمت میں. ان کو بولوں گی انشاءاللہ آپ کا نیکسٹ اٹیمپٹ میں ہو جائے گا.